بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد، اس وقت کی چند اہم خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف حسین علوی صاحب نے آج ایک اجلاس میں بڑی مدلل گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اچھے لوگوں کو ہم مار مار کر سیاست سے دور کر رہے ہیں۔ انہوں نے سنگاپور اور دبئی کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کو زمین سے نہ تیل ملا ہے، نہ معدنیات، اور نہ ہی پانی، لیکن انہوں نے اچھے فیصلے کر کے ترقی کر لی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں نے الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس سے ان کی جمہوریت میں دلچسپی ظاہر ہوتی ہے، لیکن ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر کے کسی اور ہی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہیں کہ لڑے جا رہے ہیں، آپس میں لڑے اور جھگڑے جا رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں اور اپنے گھر کو خود آگ لگا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ہونے والے نقصان کو نہیں دیکھتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آئیڈیاز کو ان پر صرف ظاہر نہیں کرتے تاکہ عوام تک کوئی معلومات نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو سب اقتدار لوگ ہیں اپنے آئیڈیاز کو بھی ظاہر نہیں کرتے تاکہ لوگوں کو آگاہی نہ ہو کسی قسم کی۔ انہوں نے کہا ہم اس سلسلے میں ہم ٹویٹر تک بھی بند کر دیں گے، یعنی نیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کئی موقعوں پہ ٹویٹر اور نیٹ بند کر دیتے ہیں، بلکہ اگر کوئی ٹویٹر پر کوئی تلخ بات کر دے تو ہم اس کے گھر پولیس بھیج دیتے ہیں یا پولیس پہنچ جاتی ہے اس کی انکوائری کے لیے۔ الیکٹرک ووٹنگ مشین کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے جان بوجھ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہمارے 2,62,00,000 بچے ابھی اسکولوں سے باہر ہیں، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہیلتھ سیکٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں 5 یا 10 سال مزید چاہیے کہ ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں اگر ہم اپنے ریسورسز کو درست استعمال کریں اور ہم بہترین آئیڈیا بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اچھے کو منصوبے بنائیں تو جو ہمارے ریسورس ہیں ان کو ہم استعمال کر کے بھی اس دلدل سے، بھوک کی دلدل سے اور ناخواندگی کی دلدل سے، غربت سے ہم نکل سکتے ہیں۔ اگر ہم اچھے آئیڈیاز بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا اور ہمارے لیے ترقی کے راستے کھول دے گا۔ ناظرین، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی پر بات چیت کا 5واں دور بھی بلا نتیجہ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ مذاکرات
कल होंगे। मुज़ाकरात के दौरान वक्फा भी हुआ, लेकिन वक्फे के बाद पीपल्स पार्टी के वफद के लोग वापस नहीं आए। ताहम नून लीग के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अब ये मुज़ाकरात कल होंगे। नाज़रीन, एक इतला के मुताबिक पंजाब में जनवरी 2024 से अब तक 392 बच्चे नमूनिया से हलाक हो गए हैं। साबका 24 घंटों में 13 बच्चे हलाक हुए हैं। नमूनिया से फेफड़ों में ख़तरनाक इन्फेक्शन होता है, जिससे बच्चे की मौत हो जाती है। ख्वाजा आसफ के मुकाबला में शिकस्त खाने वाली मोहतरमा रेहाना इम्तियाज़ डार ने अपने एक बयान में कहा है कि ख्वाजा आसफ, मैंने आपको चैलेंज किया था कि आपके पास जो फार्म 45 मौजूद हैं वो ले आओ, ताकि लोग भी देखें और हमारा फ़ैसला कर दें और आपकी हासिल करदा कामयाबी को लोग देखें, लेकिन आप अब तक गायब हो, आपने कोई जवाब तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कहती हूँ कि अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो, ताकि आपका कुछ भरम रह जाए, सियासी भरम यानी रह जाए कि आपको शिकस्त हुई है, आप तस्लीम कर लो, बजाय इसके कि वो अदालत उसका फ़ैसला करे तो मज़ीद जागनसाई होगी। रेहाना डार साहबा ने मज़ीद कहा है कि यह जीत मेरी नहीं बल्कि सियालकोट के लोगों की जीत है, जिन्होंने मुझे इतने वोट डाले हैं, जिसे मैं वापस आप यानी ख्वाजा आसफ साहब से कहा है कि जिसे मैं आपसे वापस लेकर ही चैन से बैठूंगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को मुकम्मल डिवीज़न का दर्जा दे दिया गया है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कैबिनेट डिवीज़न ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का कहीं जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। अदालत ने मज़ीद कहा है कि ताहयात इलेक्शन ना लड़ना और लोगों का वोट ना डालने का फ़ैसला इंसानी बुनियादी हकूक़ से मुतसादम है। याद रहे, यह तफसीली फ़ैसला जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने लिखा है। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नून लीग की पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास 21 फरवरी को तलब किया गया है। इजलास की सदारत वज़ीर आला के लिए नामज़द मोहतरमा मरीम नवाज साहबा करेंगी। तमाम न्यू इलेक्टेड मेंबरान को इसमें शिरकत की हदायत की है। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों के चुनाव बारे भी फैसला होगा। नाज़रीन, आज सेनेट के इजलास में PTI अरकान ने इलेक्शन चोरी पर एहतजाज किया है। PTI के अरकान ने चेयरमैन डाइस का भी घेराव किया। PTI अरकान स्याह पट्टियाँ बांध कर इजलास में शरीक हुए और उन्होंने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। JUI जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप के और नेशनल पार्टी के अरकान
بھی احتجاج میں شامل ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ پہلے الیکشن میں جان بوجھ کر دھاندلی کی گئی ہے اور اب عوامی مینڈیٹ کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ ناظرین، الیکشن ہوئے تقریباً 10 دن بیت گئے ہیں، لیکن مبینہ طور پر لکشمی چوک رائل پارک میں پرائیویٹ پرنٹنگ پریس پر مریم نواز صاحبہ کے حلقے 119 اور نواز شریف کے حلقے NA-15 مانسہرہ اور NA-130 لاہور کے حلقوں کے بیلٹ پیپرز چھاپے جا رہے تھے۔ پرنٹنگ پریس کے مالک کا نام احسان بتایا جا رہا ہے۔ اس اطلاع کے بعد تاحال مزید کارروائی کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کر دینا اور کمنٹس میں فیڈ بیک بھی دینا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج بائندہ باد۔